بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر ویس ہے۔ کووڈ نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا اور ہم ڈر گئے۔ کووڈ کے چھوٹے جراثیم سے ہم ڈر گئے، اور جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اللہ تعالیٰ، ان سے ہم نہیں ڈرتے۔ تو یہ جو بیماریاں ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جو خوف پیدا کرتی ہیں، یہ بیسیکلی وجوہات ہے دین سے دوری کی وجہ سے۔ دین میں مکمل آپ داخل ہو جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، اس پہ عمل کریں، تو آپ پریشانی، آفات، معاشی مسئلے مسائل اور یہ بیماریاں، ان سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مونکی پاکس۔ مونکی پاکس کیا ہے؟ یہ جو ہے آج کل آپ خبروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ مونکی اور پاکس آپ پہلے واقف ہیں پاکس سے، جیسے اسمال پاکس ہے، چکن پاکس ہے، میزل ہے، اس قسم کی بیماریوں سے آپ پہلے واقف ہیں، تو یہ اسی کے خاندان سے ہے۔ اب منکی اس کا نام کیوں پڑا؟ کیونکہ 1958 میں کچھ بندروں پہ ریسرچ ہوئی، تو وہاں سے یہ جو جراثیم ہے، یہ وائرس ہے، اس کا نام اس کے حوالے سے منکی پاکس رکھا گیا۔ 1970 میں جو ہے یہ آؤٹ بریک اور مختلف ممالک میں پھیل گیا، اور ہر جگہ یہ مریض جو ہے اس کے ڈیٹیکٹ ہونے لگے۔ بیسیکلی بیماری کا جو اوریجن ہے وہ ہے افریقہ، ویسٹ اور سینٹرل افریقہ، تو وہیں سے اس کی 2 اسپیشی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئی، تو وہاں سے اس کا جو ہے وہ شروعات ہوئی ہے، اور اب تقریباً دنیا میں ہر جگہ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، لیکن مونکی پاکس کے پیشنٹ آپ کو تقریباً دنیا میں ہر جگہ ملیں گے۔ مونکی پاکس بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا، یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ اس کی علامات ملتی جلتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کووڈ سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، کچھ علاماتیں ملتی جلتی ہیں، جیسے کہ اس میں فیور بہت تیز، ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، اس میں فلو ہو سکتا ہے، اس میں ہیڈ ایک، سر درد آپ کو ہو سکتا ہے، اس میں گلا آپ کا انوالو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جسم کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ ملتی جلتی، آپ دیکھیں کہ چکن پاکس، اسمال پاکس اور کووڈ سے ملتی جلتی علامات ہیں، لیکن 2 علامتیں میں آپ کو ایسی بتاؤں گا، جو یہ علامتیں پائی جائیں تو آپ کو مونکی پاکس ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ یاد رکھیں کہ اس میں آپ کو ریشز بننا ضروری ہے، جس سے ہم میکولا پیپولا ریشز کہتے ہیں۔ اس کا اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے بنے گی، اسکرین پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 14 دن سے 28 دن تک مشتمل ہوتا ہے، اور چونکہ وائرل انفیکشن ہے، یہ خود بخود سبسائڈ ہو جاتا ہے۔ آپ تصویریں یاد دہانی رکھ لیں، یہ دیکھیں جی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی تصویر کہ پہلے میکولا بنتا ہے، پھر یہ پیپولا کی شکل اختیار کرے گا، اور اس کے بعد جو ویزیکل پانی پڑ جاتا ہے انہیں دانوں کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے یہ اسکیپ فارمیشن ہو کے یہ اپنے آپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور دوسری اہم جو اس کی علامت ہے، یا دیکھیں گے تو فوراً آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ اگر لیمف نوڈ کی سویلنگ ہو گئی ہے بچے کے یا بڑے کے، دیکھ لیں تو آپ کو مونکی پاکس ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کی علامات دیکھ لی، آپ نے اس کی پکچر دیکھ لی، سائن اینڈ سمپٹم دیکھ لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسپریڈ کیسے پھیلتا ہے۔ یہ پھیلے گا، کوئی بھی متاثرہ بندہ جو ہے اس کا اگر یہ پانی لگ جائے گا وہاں سے پھیلے گا۔ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، ہم بات کر رہے ہیں، کھانسی کر رہے ہیں، چھینک رہے ہیں، اس سے یہ ٹرانسمیٹ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو آئی کی کوئی پرابلم ہے، آئی کے پانی سے، اس سے بھی یہ ٹرانسمیٹ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اہم چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ کم از کم ہمارا یہ رجحان بن گیا کہ ہم ملتے ہیں، گلے ملے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کسی کو بھی پیار منہ سے منہ لگا کے نہ کریں۔ آپ نے فور ہیڈ پہ پیار کرنا ہے، یہ منہ سے منہ لگا کے، یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ اور بچوں کو خاص کر میں نے دیکھا ہے، مجھے پتا ہے آپ کو بہت پیار آتا ہے، لیکن منہ سے منہ لگا کے نہ کریں۔ اس کی مدافع سسٹم بچے کی کم ہے، آپ کی زیادہ، بچے متاثر ہوتے ہیں، آپ اپنی سانس اور بیماریاں اس بچے کو دے رہے ہیں۔ تو بچے کی بھی کرنا ہے، آپ ماتھے پہ کریں پیار، بزرگوں کرنا ہے اپنے ماتھے پہ کریں پیار، تو یہ اس طریقے سے پھیلتا ہے۔ اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ چونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے، اس کی آپ بات رکھیں کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، صرف سمپٹومیٹک ہے۔ سمپٹومیٹک یہ کہ علامتی ہم اس کا علاج کرتے ہیں، جیسے کسی کو بخار ہے، پیناڈول دے دی، سر درد ہے، پونسٹون دے دی، ٹھیک ہے نا، پٹھوں کی تکلیف، تو پٹھوں کی تکلیف کی دوائی دے دی، اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور آپ نے ٹریٹمنٹ اس کا لینا بھی نہیں، اور نہ کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی۔ میں نے آپ کو پچھلی وائرل کی جو ویڈیوز اس میں بتایا تھا
کہ جب آپ اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں تو وہ بیماری پرولونگ ہو جاتی ہے، لمبی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا اینٹی بائیوٹک کا رول ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، وائرس کے خلاف آپ کی امیونٹی کام کرتی ہے، امیونٹی آپ نے بڑھانی، طاقتور غذائیں آپ نے کھانی اور اس مریض کو دوسرے مریض سے آئسولیٹ کر دینا، علیحدہ کر دینا، ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ ایک بچے کو اگر ہو گیا تو اس سے بچے کے ساتھ لگتے لگتے دوسرے بچے تک یہ چلا جاتا ہے، جسے ہم اینڈیمک کہتے ہیں۔ اس طرح کسی گھر کے بندے کو ہو گیا، اس کو آپ ایک کمرے میں رکھیں، ماسک لگا کے رکھیں اور 1 منتھ آپ انتظار کریں، 28 days میں یہ آٹومیٹکلی سبسائڈ ہو جاتا ہے، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کمپلیکیشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ کمپلیکیشن میں دیکھیں اس کو نمونیا کے چانسز ہوتے ہیں اور بچوں کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور اور فیبرل فٹس کے چانس بن سکتے ہیں، تو سمپٹومیٹک آپ کا ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ یہی میں نے بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ لیبارٹری ٹیسٹ کیونکہ یہ جو رجسٹرڈ کیسز ہوئے ہیں، جو پاکستان میں 2 یا 3 یا جتنے بھی ہیں، جو ہاسپٹل پہنچ گیا جس کے ٹیسٹ ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ گیا، رجسٹرڈ ہو گیا، اور ہڈن کیسز بھی بہت ہوتے ہیں جو ہاسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کا پی سی آر کرتے ہیں بلڈ کا اور دوسرے یہاں سے مواد لے کے اس کا بھی ہم ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اینٹی باڈیز کا جس کو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو پکچر میں نے دکھا دی، اس کو یاد رکھ لیں، علامات میں نے بتا دی، اس کو یاد رکھیں، جب بھی ہو تو فوری طور پر نزدیکی ہسپتال سے آپ رابطہ قائم کریں اور بالکل پریشانی کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا خیال رکھیں، مونکی پاکس آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ اللہ حافظ۔